السلام علیکم بیٹا، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو پریویس لیکچر تھا اس میں ہم نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 57 تک کیا تھا۔ تو اب آپ سب بچے مطالعہ قرآن کی بکس نکال لیں اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 58 نکال لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجعلہم، پس کر دیا، جزازاً، ٹکڑے ٹکڑے، اللہ، سوائے کبیرن، بڑے، بت کے، لہم، ان کے، لعلہم، تاکہ وہ، الیہ، ان کی طرف، یرجعون، لوٹ آئیں۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جشن منانے کے لیے شہر سے باہر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کے بت خانے میں داخل ہوئے اور ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ قالو، وہ کہنے لگے، من فعل، کہ یہ کس نے کیا ہے، ھذا، یہ، بآلہاتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ، انہ، بے شک، من الظالمین، وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم واپس آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری قوم کے ساتھ، ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے، اور جس انسان نے یہ حرکت کی ہے وہ بڑا ہی کوئی ظالم تھا۔ قالو، انہوں نے کہا، سمینا، قالو، انہوں نے کہا، سمینا، ہم نے سنا ہے، فتن یذکروہم، قالو، انہوں نے کہا، سمینا، ہم نے سنا ہے، فتن یذکروہم، جو باتیں بناتا ہے، یقالو، کہتے ہیں، لہو، اسے، ابراہیم۔ اب ان کی قوم میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک شخص ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف باتیں بناتا ہے اور اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، اب جو ان کی قوم تھی اس وقت، ان کے وقت کا بادشاہ جو تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا وقت کا بادشاہ جو تھا وہ نمرود تھا۔ تو قالو، انہوں نے کہا، فاتو، تو پھر اسے لے آؤ، فاتو، لے آؤ، بھی، اس کو، علی اعین الناس، تاکہ اس کو سب لوگ دیکھ لیں، تاکہ اس کو سب لوگوں کے سامنے، اعین، سامنے، الناس، سب لوگوں کے، لعلہم، تاکہ، یشہدون، سب گواہ بن جائیں۔ اب انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ سب لوگ ان پر گواہ بن جائیں کہ انہوں نے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی ان کے بتوں کو جو ہے وہ توڑا ہے۔ قالو، وہ بولے، ہا انت فعلتا، کیا یہ ہا انتا، کیا تم نے، فعلتا، کی ہے، ھذا، یہ حرکت، بآلہاتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ اب جب ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا، اس کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ قال، کہا، کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بل فعلہ، بلکہ اس کے بڑے سردار نے کی ہے، فعلہ، کی ہے، کبیرہم، بڑے سردار نے، ھذا، ان کے، فاسألوہم، پس انہی سے پوچھ لو، ان، اگر، کانوا، یہ ہوں، ینطقون،
بولتے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تو یہ حرکت نہیں کی۔ انہوں نے مصلحت کے تحت جو تھا وہ وہاں پر جھوٹ بولا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حرکت میں نے نہیں کی بلکہ تمہارے جو یہ باطل معبود ہیں ان کے بڑے سرداروں نے کی ہے۔ کیونکہ اب دیکھیں جو بڑا آدمی ہوتا ہے، جو بڑا سردار ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، وہ اپنے چھوٹوں کا محافظ ہوتا ہے۔ تو اب جو ان کی قوم تھی وہ سوچنے لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے چھوٹے بتوں کو مار کر، ان کے چھوٹے خداؤں کو مار کر کلہاڑا جو تھا وہ ان کے جو بڑے بت تھے جن کو لات و عزیٰ کہا جاتا تھا ان کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ تو انہوں نے وہاں پر مصلحت کے تحت جھوٹ بولا کہ ان کے چھوٹے خدا جو ہیں ان کو جو ہے وہ لات و عزیٰ نے مارا ہے، انہوں نے ان کو توڑا ہے۔ تو اس پر ان کی قوم جو تھی وہ خود ہی حیرت میں مبتلا ہو گئی کہ یہ ان کو کیسے مار سکتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے۔ فرجعوا وہ سوچنے لگے الی انفسہم اپنے دل میں، فقالوا اور کہنے لگے انکم انتم الظالمون، سچی بات تو یہی ہے کہ تم خود ظالم ہو، انکم انتم کہ بے شک تم خود ظالمون ظالم ہو۔ اب جب ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، ان سے یہ فرمایا کہ تمہارے جو بڑے معبود ہیں انہوں نے تمہارے چھوٹے خداؤں کو مارا ہے، تو اس پر جو ہے وہ خود ہی اس بات پر نادم ہوئے اور ان کے سر جو تھے وہ شرمندگی سے جھک کے، اور انہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ واقعی یہ بت تو خود اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، تو یہ چھوٹے معبودوں کو کیسے مار سکتے ہیں۔ یہ در حقیقت ان کے عقیدے پر ایک طنز تھا۔ وہ لوگ چونکہ بتوں کو بڑے اختیارات کا مالک سمجھتے تھے اور بڑا بت بنانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے خداؤں کے لیے سردار کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس طنز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جب تم اس بڑے بت کو بتوں کا سردار سمجھتے ہو اور سردار اپنے ماتحتوں کا محافظ ہوا کرتا ہے، اس لیے اگر کسی اور شخص نے چھوٹے بتوں کو توڑا ہوتا تو تمہارے اعتقاد کے مطابق یہ سردار اسے ایسا کرنے نہ دیتا، لہٰذا یہ احتمال تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اور شخص بتوں کی یہ حالت بنائے اور ان کا یہ سردار چپ چاپ دیکھتا رہے۔ اب تمہارے اعتقاد کے مطابق ایک ہی احتمال رہ جاتا ہے کہ خود یہ سردار ہی ان سے ناراض ہو گیا ہو اور اسی نے ان کو توڑ پھوڑ ڈالا ہو۔ چونکہ یہ واضح طور پر ایک طنز تھا اس لیے اس میں غلط بیانی کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ جھوٹے بت بھی ان کے عقیدے کے مطابق چھوٹے ہونے کے باوجود خدا ہی تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں اتنی طاقت تو ہونی چاہیے کہ جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے کم از کم وہ تمہیں بتا سکیں، اس لیے انہی سے پوچھ کر دیکھ لو کہ یہ کیا قصہ ہوا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔